دیکھیے شائلہ صاحبہ آپ نے ان کے جی میں آتا ہوں نا آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا ان کا جواب بھی میں لے لوں نا ساتھ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کا جواب پہلے لے لیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، پوری دنیا کی ٹیمپریچر میں 1 ڈگری کا ڈیفرنس آیا ہے اور 25% پاکستان میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ بھارت جس نے 71 سے خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈیم پہ ڈیم بنائے ہیں، لیک بنائی ہے، وہ پانی کو نہیں سنبھال سکے، بہت برا صورتحال ہے۔ جب کے پی میں آئے تو چاہے ڈنڈے بہ کر آئیں، چاہے کچھ ہو، چاہے دریاؤں کے راستوں کے جو ہیں ہوٹل جو کہ غیر قانونی ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو قدرتی آفت، پنجاب میں آئے تو قدرتی آفت، کراچی میں سندھ میں آئے، کراچی میں جہاز اوپر رہیں 1.5 گھنٹے دوسری جگہ اتارے جائیں، زمین پہ گرے تو ہماری نااہلی۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیر تھر کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ زبردست بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے طغیانی ہے جس کا ایک اثر تو آپ کو دادو کی سائٹ پہ آئے گا، باقی ٹھٹا سجاول اور کراچی میں آئے گا۔ یہ جو لٹھ ندی، گڈاپ ندی، لیاری ندی میں طغیانی آئی ہے، یہ اس کو ہم کیا کریں؟ اب رہی بات آپ کی، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ نے شاہراہ بھٹو کا ذکر کیا، جو ٹک ٹاک ڈال رہا ہے نا، تو ذرا دیکھیں کتنے لیول سے وہ کاٹا ہے اس کو، اور وہ انڈر نہیں آپ فرما رہی ہیں شاہراہ بھٹو کا ایک حصہ نہیں بہا کیا؟ شاہراہ بھٹو کا انڈر کنسٹرکشن جو ایریا تھا اس کو باقاعدہ کٹ بھی لگایا ہے، اور جو انڈر کنسٹرکشن ایریا ہوتا ہے اس پہ سیمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی، پہلے اس کو ریتی بجری سے اس کا ایک ٹریک بنایا جاتا ہے، اس کو بھی کٹ لگایا گیا ہے۔ جس نے ٹک ٹاک بنائی ہے وہ یہ چھپانا بھول گیا کہ کتنے لیول سے کٹا ہوا ہے۔ اچھا دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سادی ٹاؤن ہے یہ کس زمانے میں بنا، اور جس وقت بنا تھا اس وقت کون لوگ کراچی پہ قابض تھے جو 30 سال رہے، اور یہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ کوسٹل بیلٹ پہ۔ اور اس وقت بھی جو ہمیں مشکلیں آ رہی ہیں پورے پاکستان میں، چاہے کے پی میں ہو، پنجاب میں ہو، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے، پاکستان کا انفراسٹرکچر اس کے حساب سے نہیں ہے، موافق نہیں ہے۔ پھر بھی جو ہمیں مسئلہ آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے جنگل کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے دریاؤں کے راستے پہ ریزورٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، ہمارے نالوں کے اوپر چائنا کٹنگ کر کے گھر بنا دیے گئے، باغیچے بدل دیے گئے۔ تو پھر یہ سب کا شائلہ صاحبہ اس سب کا تدارک کس نے کرنا تھا اگر یہ آپ کے علم میں ہے؟ اچھا بالکل، بہت اچھا سوال کیا، میں چاہ رہی تھی آپ یہ سوال کریں۔ جو 60% ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا وہ 90% پہنچ رہا ہے۔ کراچی، خانوال سے کراچی تک اس کو اسٹڈی کریں، یہ میری ٹائم ٹراپیکل ڈیزرٹ ہے، جس میں ایک سال میں اگر برف باری بھی ہو تو 10 mm، اب یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ 40 mm کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کرنا ہے، لیکن بہت دیکھیں علیم عادل تو اس وقت فارغ ہے نا، وہ اپنے گھر کے پاس نہیں فارغ کیسے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر وغیرہ فارغ کہاں سے آپ نے قرار دے دیا انہیں؟ پلیز، وہ اپنے پورے کراچی کو ادھر ادھر کو دیکھ رہے تھے تو وہ دیر سے پہنچے ہوں گے، لیکن ریسکیو تو گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے وہ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں کراچی کی، جو 2023 کی صورتحال تھی اس سے کافی بہتر ہم نے کیا، کافی بہتر۔ حلیم صاحب آپ نے جواب سن لیا، ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے۔ بالکل کراچی کا صرف ایک منٹ، آخری جملہ کہہ رہی ہوں، آخری جملہ، کراچی کا صرف 40% حصہ کے ایم سی ہے، 60% جو ہے کینٹونمنٹ ہے۔ پلیز کراچی کے تیتر، اس میں پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ ٹاؤن ہے، اور پچھلی بارش میں سارے پیپر چل چکے ہیں کہ کس کس کو کتنے پیسے۔ نہیں حلیم صاحب آپ کو جواب مل گیا، آپ کو جواب۔ جماعت اسلامی بھی تنقید کر رہی ہے، 17-18 سال کا ہی تانا دے رہی ہے آپ کو، ان کے میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ٹویٹس بھی دیکھے ہیں۔ شائلہ رضا صاحبہ یہ تو بڑی اہم غلطی اور نقص کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتی ہوں، کس بات؟ میں چیلنج کرتی ہوں پیپلز پارٹی نے سندھ میں 100 سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں، لیکن یہ جگہ ڈیم کی نہیں ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار، اس میں دو طرف سے یا 2 سائٹ جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن تھی۔ اس میں پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی، اس وقت بھی یہ بیان دیا گیا تھا کہ جی آپ انڈر کنسٹرکشن سائٹ کی بات کر رہے ہیں، اور کل بھی جو ہے اگر آپ جس نے ٹک ٹاک بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، جو بنا لیتے فارغ ہیں ویلے، وہ اس کو بڑا لیول سے کٹ ہے، بڑا لیول سے کٹ ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بڑا درد رکھتے ہیں سب کراچی کے لیے، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں K4 کے منصوبے کے لیے 1 پائی نہیں دی گئی۔
कराची के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। S3 के मंसूबे के लिए, जो कि सीधा सीवरेज का मंसूबा है, उसके लिए एक पाई नहीं दी गई, बल्कि कहा नहीं देंगे। फिर हम उसे एकनिक में ले गए। कराची को कभी उन्होंने बहैसियत वजीर आजम इनके लीडर ने विजिट नहीं किया, जबकि वहां से एक सीट भी ली थी। और मैं एक और बात बताऊं, सिंध के जितने भी मंसूबे थे उसको इन्होंने, जो फेडरल और प्रोविंशियल होते हैं, वो वहीं रोक के इन्होंने। शैला साहबा, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो 1100 अरब का पैकेज भी अनाउंस हुआ था कराची के लिए खान साहब के दौर में? उसमें से 11 रुपए भी नहीं मिले, 11 रुपए, उसमें 11 रुपए भी नहीं मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने, एक मिनट में मैं बात करूं, सिंध गवर्नमेंट ने एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से 6 साल पहले 203 मिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर के जो है मंसूबे हैं, जिसमें नेबरहुड है, क्लिक है, स्वीप है, और उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। अब जाहिर है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इंडिया के गुजरात के अलावा पाकिस्तान का सिंध जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 6ठे नंबर पर है। हम पे दुनिया एतमाद करती है। ठीक है, अली आदिल शेख साहब, एक तो वो कह रहे हैं, जो शायरा भुट्टो की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी उन्होंने वजाहत की है कि ये डैम की जगह पे नहीं है वो शाहरा जहां से टूटी है। फिर वो टिकटॉकर को मौजूद इल्जाम ठहरा रही हैं कि उन्होंने ठीक एंगल से वो वीडियो नहीं ली। तो जरा दोबारा उसमें उनका अनाड़ीपन नजर आ रहा है। सही एंगल से दोबारा ले लेंगे जाके, ये इनकी गिला भी दूर कर देंगे। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।